الہ آباد، دل خراش، دل سوز، قیامت خیز نوحہ اپنی آقازادیوں کی بارگاہ میں علی کی بیٹیاں جو بے ممنوع چادر ہو گئیں، جن کے خیمے نظر آتش کر دیے گئے، وہ بیویاں جو اپنے وارثوں کے لاشوں پہ بیٹیاں لے رہی تھیں، وہ بیویاں جو خیموں میں تھیں، جن خیموں کو آگ لگا کے خاک پہ بٹھالا گیا، ان شہزادیوں کو سلام کر رہے تھے صاحب بجار جناب غلام عباس صاحب ہمراہ احمد کے جستا معصوم عالم شہزادی کونین بی بی اپنے لال کا پرسہ قبول فرمائے۔ آج غریبوں کا چہلم ہے، مظلوموں کا ماتم ہے، رباب کے 6 ماہ کے علی اصغر کا چہلم ہے، لیلا کے 18 برس کے بیٹے کا چہلم ہے، فروا کے لال جس کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے قاسم کا چہلم ہے، حسین غریب کا پرسہ ہے، عباس غازی جو فرات کے ساحل پہ بازو کٹا کے سو گئے اس مظلوم کا ماتم ہے، چہلم ہے۔ آئیے انہیں سلام کریں کہ جنہیں قدم قدم پہ رلایا گیا، انہیں سلام کریں کہ جنہیں قدم قدم پہ ستایا گیا، ورنہ کائنات کی اس ماں کو مر جانا چاہیے کہ جس کے بیٹے کا قاتل اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو تیرے بیٹے کو میں نے مارا ہے۔ سلام ہو اس ماں کو جس نے روتے ہوئے بیٹے کو رخصت کیا تھا اور دربار میں اس کے بیٹے کے قاتلوں کو اس کی نظروں کے سامنے انعام دیا گیا۔ کربلا کی وہ مائیں زندہ رہ گئیں۔ سلام ہو ہمارا رباب پر کہ جس کے 2 بچے ساتھ آئے تھے، ایک نے کربلا آباد، ایک زندان شام میں مر گئی۔ سسکیاں لے لے کے کہتی تھی بابا بابا، آپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی بابا۔ آج انہی مظلوموں کا ماتم ہے۔ آپ نے مہمان انجمن محافظ اعلیٰ قدیم الہ آباد جس نے نوحہ ماتم و سینہ زنی کا پرسہ پیش کیا، اور اب ماتمی دستہ آمادہ ہونے جا رہا ہے جو سینہ زنی نوحہ ماتم اور پرسہ پیش کریں گے۔ انجمن جوانان حسینی عملو اعظم گڑھ، میں ملتمس ہوں ماتمی دستے سے کہ وہ سینہ زنی نوحہ ماتم کا پرسہ پیش کرے۔ آنے والے تمامی زائرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو حضرات جہاں کہیں بھی ہیں وہ قریب تشریف لے آئے۔ سچ ہے موسم اس وقت بہت گرم ہے اور قیامت کی حدت اور گرمی ہے، ایسے میں ہم کربلا کے مظلوموں کا چہلم کر رہے ہیں، لیکن ہاں بانیان اہتمام کرنے والے مہمانوں نے جگہ جگہ سبیل کا اہتمام کیا ہے تاکہ زائرین آئیں تو انہیں زحمت نہ ہو۔ وہ بچے جو ماں کی آغوش میں کربلا کے بچوں کا چہلم کرنے آئے ہیں انہیں اذیت نہ ہو، لیکن جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی 4 برس کی بیٹی کو یاد کر لینا جو زندان شام میں بھائی کے سامنے آ کے کہتی تھی بھیا سجاد پیاس، بھیا سجاد پیاس، بھیا سجاد پیاس۔ قیامت ہے، پورے سفر میں بی بی سکینہ نے کربلا سے زندان شام تک کا سفر طے کیا ہے اور کبھی بھائی سے یہ نہ کہا کہ بھیا آج پیاس بہت لگ رہی ہے، بھیا آج پیاس قیامت کی ہے، بھیا آج پانی یاد آ رہا ہے۔ لیکن ایک بھائی کو بہن کا وہ مرثیہ جب تک سجاد زندہ رہیں گے یاد کریں گے تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک سجاد کے کلیجے پہ کتنا زخم ہے، صرف ایک فقرہ کہہ کر کے میں ماتمی دستے سے گزارش کروں گا کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہے۔ بہن بھائی سے کہتی ہے بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے، بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ بہن نے یہ کہا بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے، تو سجاد غریب نے کہا بہن یہ سوال آپ نے کیوں کیا ہے؟ کہا بھیا میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ کہا بہن جب کوئی بہت پیاسا ہوتا ہے تو اس کی زبان، اس کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں۔ اچھا بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو؟ کہ بہن پھر تو اس کے حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ کہ بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو؟ کہ سکینہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ بہن پوچھتے ہی اور بھائی بتا رہا ہے اچھا بھیا کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو؟ کہ سکینہ پھر تو گوشت اور ہڈی میں فاصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ بھیا پھر اب اسے مر جانا چاہیے۔ کربلا سے بھائی کے ساتھ سفر طے کرنے والی معصومہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ رخسار پہ نیل کے نشان ہیں،
دامن جلا ہوا ہے، سر پہ گرد کربلا پڑی ہوئی ہے، باپ مارا جا چکا ہے، ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بھائی قیدی بنا ہوا ہے، اور زندان شام میں سوال کر رہی ہے کہ بھیا کوئی سے زیادہ پیاسا ہو؟ کہ سکینہ گوشت اور ہڈی میں فاصلے ہو جاتے ہیں، اب اسے مر جانا چاہیے۔ سکینہ کچھ بولی نہیں، بھائی کے سامنے اسی زندان اندھیرے قید خانے میں بھائی کے سامنے چند قدم چلی ہے، سجاد کی نظر پڑی، سجاد چیخ مار کے روئی۔ سکینہ ایسا نہ کرنا بہن، بھیا کیا ہوگا؟ کہ مجھے پتا ہے تم بھائی کا ساتھ چھوڑنے جا رہی ہے، کہ بھئی آپ کو مر جانا چاہیے۔ بھیا میری صرف ایک خواہش ہے، شاید اسی یاد میں جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام ہے، ننھے علی اصغر کی یاد میں، معصومہ سکینہ کی یاد میں، ایک سبیل کا نام سبیل سکینہ بھی رکھا کرو، سبیل علی اصغر کے علاوہ سبیل سکینہ بھی رکھا کرو۔ وہ کہتی بھیا اگر میں مر جاؤں تو میری ایک خواہش ہے، میں نے کچھ تو نہیں کہا نا ابھی تک، بھیا میری ایک خواہش ہے سکینہ، وہ کیا؟ بھیا اگر ممکن ہو تو مجھے نم زمین میں دفن کر دینا، اس لیے کہ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ بھیا مجھے نم زمین میں دفن کر دینا، اس لیے کہ پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ بہن نے موت کی آخری ہچکی لی، سجاد نے بہن کو زندان میں دفن کر دیا۔ شاید بہن کے تربت پہ آئے ہوں، اب مجھے نہیں پتا باپ کی شہادت کے بعد بیٹی نے پانی سے منہ موڑ لیا، بہن کی شہادت کے بعد سجاد غریب کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ اس لیے تو میرا مولا جب تک زندہ رہا کربلا کو یاد کر کے رویا کرتا تھا۔ رباب نے صرف ایک فکرہ کہا تھا، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مصائب سننے کی چیز نہیں ہے، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب احساس کا نام ہے، احساس کا۔ ہم جب احساس کرتے ہیں تو ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ میں آپ سے کیسے آپ کی خدمت پیش کروں اور آپ محسوس کریں سجاد غریب کی کیفیت ہے۔ آپ سن رہے ہیں، میں بھی اپنی حاضری درج کرانا چاہتا ہوں، اور پھر اگلے کا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، معافی دستہ انتظار کر رہا ہے، فرصہ پیش کرنا ہے، سینہ زنی کرنا ہے۔ پھر سن رہے تھے فقرہ سن لیجئے اسی زندان میں سکینہ کی، سکینہ بی بی کے مسائب کیوں کرو، بی بی کے مسائب میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں نے آغاز آج جو بی بی سے کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا میں جب بھی آیا ہوں میں نے شروعات ہمیشہ بی بی سکینہ سے کی ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ کیوں کی ہے؟ اگر اس بی بی نے اپنی جان دی ہوتی تو یہ قیدی کبھی رہا نہیں ہوتے، نہ یہ رہا ہوتے ہوتے، نہ جیلوں ہوا ہوتا، نہ یہ ماتم ہوا ہوتا، نہ یہ کرسا ہوا ہوتا۔ اس نے اپنی جان دے کر کے ان مسافروں کو رہائی دلوائی، کہا ٹھیک ہے وطن میں نہیں جاؤں گی، تم چلے جانا، جانے کا شوق مجھے، میں نہیں جاتی، تم چلے جانا۔ بی بی کا روز کا معمول یہ تھا کہ بی بی زندان کے در پہ آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ شام جب ہوتی تھی تو ہر جانے والے آزاد بچے گزرا کرتے تھے، بی بی بھی بیٹھتی تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی، ایک شام کے بچے جب جا رہے ہوتے تھے تو حسرت سے دیکھتی تھی اور کہتی تھی میرا بھی آباد گھر تھا، میرا بھی ایک بہادر چچا تھا، میرا بابا مجھے سینے پر سلایا کرتا تھا، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جو مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ پیاس کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ منہ کھولتا اور بند کرتا تھا، اور مجھ سے باتیں کرنا بھی بند کر چکا تھا۔ احساس کی دنیا میں اپنے بھائیوں کو، اپنے لٹے ہوئے کنبے کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک روز جب شام ہوتی تھی ایک عجیب سا کرب ہوتا تھا، آنکھوں میں آنسو بھر کر کے مدینے کا کربلا کا رخ کر کے کہتی تھی ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا کہہ کے اپنے زخمی رخسار اسے زندان میں رکھ کر کے سو جایا کرتی تھی۔ شام کے بچے گزرا کرتے تھے، وہ یہ سنا کرتے تھے کہ کوئی بچی ہے جو زندان میں سسکیاں لے کے روتی ہے۔ ایک روز شام کے بچوں نے اللہ جانے کس کرب سے اس بی بی نے ہائے بابا کہا، تو وہ سارے بچے گھر پہ آئے، ہر بچے نے گھر پہ آ کے کہا اللہ جانے زندان میں کون بی بی آئی ہے، کون بچی ہے جو اپنے باپ کو یاد کر کے بہت روتی ہے اور سسکیاں لیتی ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ کوئی یتیمہ ہے جو آئی ہے زندان میں، اس کا باپ مارا گیا ہے، وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ بچوں نے کہا کون، نام کیا اس کا؟ کہا کوئی یتیمہ ہے۔ پہلی بار لفظ یتیمہ سنا تھا تو وہ بچے بھی تڑپ گئے، ان کے ذہن میں بھی ایک سوال اٹھا چلیں یتیمہ دیکھ کے آئیں، یتیمہ دکھتی کیسی ہے۔ صبح ہوئی، بچے مصروف ہے، شام کو جب لوٹنے لگے پھر اسی بچی کی آواز ٹکرائی، یہ سارے بچے زندان کے در پہ آ گئے اور دیکھا ایک ہتھکڑیوں والا قیدی بیٹھا ہوا ہے، اس کو سلام کیا اور کہا قیدی وہ بچی جو ہائے بابا کہہ کے روتی ہے
کہاں وہ میری بہن ہے، کہ ہم یتیمہ دیکھنے آئے ہیں، ہم یتیمہ دیکھنے آئے ہیں۔ تو چونکہ بچے آئے ہیں تو گھر سے کبھی کوئی لوٹا تو ہے نہیں، یہ قیدی نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالی، زندان کے اندھیرے میں آیا اور اس نے آ کر کے کہا سکینہ تجھ سے بچے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ بی بی جس سے کبھی کسی نے پیار سے بات ہی نہیں کیا، بابا کے باہر آج بچے ملنے کے لیے آئے تھے تو بھی زندان کے اندھیرے سے چلی۔ ادھر بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ پنجوں کے بل زندان کے اندھیرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دیکھے نا یتیمہ دکھتی کیسی ہے۔ اب جیسے بچی کا ان سے سامنا ہوا تو بچے تو بے ہوش ہو گئے اسی جگہ پہ چیخ مار کر کے، کچھ بچے روتے ہوئے گھروں کی طرف دوڑ پڑے، منہ پہ تماچے مارتے رہے، کچھ بچوں کی سسکیاں بڑھ گئیں۔ کیوں؟ اس لیے یتیمہ انہوں نے ایسی سوچی بھی نہیں تھی۔ رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، کانوں کی لبیں پھٹی ہوئی تھی، سر پہ گردے کربلا پڑی تھی، دامن جلا ہوا تھا۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ سجاد کی بہن ہے، بھائی سامنے بیٹھا ہوا، اس بھائی پہ لاکھوں سلام جس کی بہن کی تصویر زمانے میں بدل ڈالی تھی۔ بابا کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد بچوں کی کیفیت یہ تھی، میں 2 سے 1 سے 2 منٹ میں اور عرض کروں گا، اس کے بعد بات میں دسا روتے ہوئے ماتم کرے گا۔ یہ سارے لوٹ کر کے وہاں سے آئے، گھروں پہ پہنچے، ماں باپ نے بہت سمجھایا، کہاں گئے تھے تم لوگ؟ کل زندان پہ گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ تمہیں نے تو کہا تھا یتیم آئی ہے، ہم یتیمہ دیکھنے گئے تھے۔ اچھا تم نے بہت روئے ہو، لو پانی پی لو۔ میں کہوں گا خوش نصیب بچوں، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تمہارے چند لمحے کے لیے روئے ہو تو پانی دیا جا رہا ہے۔ مجھے زندان میں وہ کہہ رہی ہے پیار سردیوں میں اتر گئی ہے، اس کے سر پہ کسی نے شفقت سے ہاتھ نہیں رکھا ہے۔ قیامت آ گئی، بچوں نے کہا نہیں ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ کیوں؟ کہ جس سے ہم مل کے آئے وہ بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ اچھا لباس بدل لو، کہ ہم لباس بھی نہیں بدلیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم نے دیکھا اس کا دامن جلا ہوا۔ کہ اچھا یہ کھانا کھا لو، کہ ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے، وہ بہت زمانے کی بھوکی معلوم ہوتی ہے۔ بچوں نے احتجاج کر دیا، ماں باپ نے بہت سمجھایا، بچے کسی صورت تیار نہ ہوئے۔ رات گزری، جیسے صبح نمودار ہوئی، کسی کے بچے کے ہاتھ میں پانی تھا، کسی کے ہاتھ میں کھانا تھا، کسی کے ہاتھ میں لباس تھا۔ یہ سارے بچے زندان کی طرف دوڑے ہوئے آئے، آگے سارے بچے زندان کے در پہ بیٹھ گئے۔ عزیزوں آواز دی، اے ہتھکڑیوں والے قیدی، اے قیدی ہم بچوں کا سلام لے لو، پہچان رہے ہو نا؟ ہم وہی ہیں جو شام میں تم سے مل کر کے گئے تھے۔ بلاؤ نا ذرا اس بچی کو، دیکھو ہم پانی لائے ہیں، دیکھو ہم لباس لائے ہیں، دیکھو ہم کھانا لائے ہیں۔ وہ قیدی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالتا ہے، ایک مرتبہ زندان کے اندھیرے میں گیا، اب جو لوٹ کر کے آیا تو قیدی جلدی کرو، تمہیں نہیں پتا ہم نے رات کیسے گزاری ہے، تمہیں نہیں پتا ہم نے رات کیسے گزاری ہے۔ اے قیدی ذرا جلدی بلاؤ۔ قیدی رونے لگا، رو مت، دیکھو ہم پانی لائے ہیں، آنسو نہ بہاؤ، دیکھو ہم لباس لائے ہیں، ہم کھانا لائے ہیں۔ ایک مرتبہ قیدی روتا ہوا بیٹھ گیا، آواز دی بچوں معاف کر دینا، تم نے آنے میں دیر کر دی، ہماری بہن شب میں مر گئی۔ اے کاش اس کی زندگی میں آ گئے ہوتے تو کلیجے پہ یہ زخم لے کے نہ جاتی۔ بھیا سجاد، آپ کے بعد ہمیں کسی نے پیار نہ کیا، بابا کے بعد کسی نے محبت سے پیش نہیں آیا۔ سلام ہو ہمارا اس مظلومہ اور یتیمہ پر جو زندان میں مر گئی، نہ اس کا جنازہ اٹھ سکا، نہ اسے کفن مل سکا۔ آج اس اہتمام میں کس کس کا چہلم ہے اور کس کس کا ماتم ہے؟ بہتر کا چہلم، مسلم کا چہلم، ان بچوں کا چہلم، ان غریبوں کا چہلم، ان بچوں کا چہلم جو راستے کی نظر ہو گئے۔ سلام ہو ہمارا حسین غریب پر، مولا تم نے کربلا آباد کر دیا، آج وہ مائیں تڑپ کے رہ گئی۔ آؤ میں اپنی دستے سے گزارش کر رہا ہوں، انجمن جوانان حسینی امل حسین، آؤ کربلا کے مظلوموں کا چہلم کرتے ہیں، آؤ ان کا ماتم کرتے ہیں۔ جو رونا چاہتے تو رونے نہ دیا گیا۔ ان ماؤں کو سلام، ان بیویوں کو سلام، کربلا کے مظلوموں کو سلام جنہیں قدم قدم پر رلایا گیا۔ بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ گزارش گزار ہوں صاحب میاز ہم نوا اور ماتمی دستے سے کہ تشریف لائیں اور ماتمی پرسہ پیش کریں۔ انجمن